على رسوله الكريم أما بعد سبحان لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وآله وصحبه اجمعین۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اتنی بات تو ہم سارے جانتے ہیں کہ انسان کی اصلاح ہونی چاہیے، اس کو اللہ پاک کا فرما بردار شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ اس کے دل میں اللہ میاں کی محبت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کی ذات عالی پر یقین، یہ صفات دل میں پیدا ہونی چاہیے۔ ہر مسلمان اس کو مانتا ہے، اس لیے کہ ویسے بھی عقل کا بھی تقاضا ہے کہ اللہ پاک سے تعلق صحیح ہو، عبادت کا، یقین کا، شکر گزاری کا۔ شریعت کا بھی تقاضا اور حکم ہے، اور عقل کا بھی تقاضا ہے کہ اللہ پاک سے تعلق ایسا ہونا چاہیے۔ مشہور ہے عقل والوں کا قول، الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہے۔ اردو میں کہتے ہیں جس کا کھائیے اس کا گائیے۔ ساری نعمتیں ہم اللہ پاک کی استعمال کرتے ہیں، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، رہائش کی، عزت کی، اولاد کی، بے شمار نعمتیں۔ تو جس نے نعمتیں دی ہیں اس کی بات ماننی چاہیے، اس کے سامنے سر جھکانا چاہیے، اس کے ہو کے رہنا چاہیے۔ یہ عقل کا تقاضا آتی ہے۔ ہماری کتاب مسلم الثبوت جو آج کل نہیں پڑھائی جا رہی، پہلے توضیح طلبی کے بعد ہم نے پڑھی تھی، اس میں ملا محب اللہ بہاری جنہوں صلی اللہ علیہ لکھی ہے وہی اس کے مصنف ہے۔ ملا محب اللہ بہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شکر المنعم واجب عقلا و شرعا، منعم اور محسن کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، عقل کا بھی تقاضا ہے، شریعت کا بھی تقاضا ہے۔ اور اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی منعم اور محسن نہیں۔ سب کچھ کس نے دیا ہے؟ اللہ کی ذات پاک نے دیا۔ اس لیے اللہ پاک سب سے بڑے محسن، حقیقی محسن، ان کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ عقل بھی کہتی ہے، شریعت بھی تقاضا کرتی ہے۔ شکر گزار بننا یہ مقصود ہے، محنت سے، ریاضت سے۔ آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگتے تھے، طویل قیام کرتے تھے، ایک رکعت میں 6 پارے پڑھ لیتے تھے۔ بعض اوقات ساری ساری رات نبی پاک نے نماز پڑھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ساری ساری رات روتے رہے۔ جب کھڑے ہوتے تھے اتنا قیام کرتے تھے، آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے تھے، پاؤں سوج جاتے تھے، دیکھنے والوں کو ترس آتا تھا۔ ایک دفعہ کسی نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے، اتنی بڑی آپ کی ہستی ہے، آپ اتنی ریاضت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے جواب میں وہ بات کہی جو میں عرض کر رہا ہوں، افلا اکون عبدا شکورا، اگر اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس میں سبق ہے، ہمارے لیے تعلیم ہے کہ اللہ کے شکر گزار بندے بننے چاہیے۔ اللہ کا شکر گزار وہ ہوگا جو ان کی نافرمانی نہ کرے۔ اگر گناہ کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، جن اعضاء کو اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے ان کا استعمال غلط کر رہا ہے تو یہ شکر نہیں، یہ تو ناشکری، کفران نعمت ہے۔
آنکھیں دیاں دیکھنے کے لیے، تلاوت کے لیے، اچھے کاموں کی طرف توجہ سے دیکھنے کے لیے، اس آنکھوں کو اگر نامحرموں پر لگا کے حرام لذتیں حاصل کرتا ہے، دی ہوئی نعمت کی ناشکری نہیں، اور اس سے اندر کی روحانیت برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے پہلا تقاضا یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑا جائے۔ ناشکری تب ختم ہوگی اور شکر گزاری کا آغاز ہوا کہ اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ باقی یہ بات کچھ بعض گناہ ایسے ہیں چھوٹتے ہی نہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعض گناہ ایسے ہیں چھوٹتے نہیں۔ سارے گناہوں کا ذکر کرنا کو اچھا بھی نہیں، ویسے میں ایک بات کہتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ لوگوں کا خیال ہے جس کے بارے میں کہ چھوٹتے نہیں، ان گناہوں میں سر فہرست ایک نشہ کرنے کا گناہ ہے کہ نشہ نہیں چھوٹتا۔ اب پوسٹی دیکھا ہوگا، ساری زندگی افیون وغیرہ کھاتے رہتے ہیں، جہاز پڑے ہوتے ہیں، کبھی نہیں چھوڑی، زندگی اسی میں گزر جاتی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نہیں چھوٹتے گناہ، یہ خاص اب نشے کا گناہ نہیں چھوٹتا۔ نشہ اتنی بری چیز ہے، اللہ مجھے آپ کو بچائے ہمیشہ۔ بزرگوں نے جو باتیں فرمائی ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جو شخص سنت سمجھ کے مسواک کا اہتمام کرے گا اس کے 70 فوائد حاصل ہوں گے، اور ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا جب اس کی موت کا وقت آئے گا اس کی زبان پر اللہ میاں کلمہ شریف جاری فرما دے۔ اور حضور نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زندگی کا آخری بول لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو معلوم ہوتا ہے مسواک کی برکت سے جنت کا دخول، بخشش، مغفرت ملے گی۔ اور بخشش مغفرت یہ بڑی چیز ہے، اس کی حقیقت اس میں کھلے گی جب دنیا سے آنکھیں بند ہو رہی ہوں گی۔ اس وقت انسان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ مجھے بخش دے، ہے نہیں ہے؟ مرنے کے وقت سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ مجھے بخش دے، عذاب سے بچا لے۔ اس لیے بڑے لوگوں نے بخشش مانگی، اور بخشش بھی اپنے اپنے انداز سے مانگی، وقت ہوتا تو بیان کرتے، اپنے اپنے انداز سے مانگی۔ ایک بدو نے بخشش مانگی اللہ پاک سے۔ بدو کہتے ہیں عربی دیہاتی کو، دیہات میں رہنے والا عرب۔ اللہ، ہمارے علماء میں سے ایک عالم گزرے بہت بڑے، علامہ اسمعی، الف صاد میم عین یہ، علامہ اسمعی گزرے، اہل علم ان کو جانتے ہیں، لغت عرب کے امام تھے۔ وہ فرماتے ہیں میں مواجہ شریف میں کھڑا صلاۃ والسلام پیش کر رہا تھا۔ مواجہ شریف جگہ کہتے ہیں جہاں کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صلاۃ والسلام پیش کیا جاتا ہے، اور اس وقت انسان کا چہرہ بالکل آپ کے چہرے کی طرف ہوتا ہے۔ چہرے کا چہرے کی طرف ہونا عربی میں اس کو مواجہہ کا آمنے سامنے ہونے جسے آپ کہتے ہیں۔ ایک بزرگ وہاں فرماتے تھے کہ مدینہ شریف میں آ کر مواجہ شریف میں کھڑے ہو کر ایک دفعہ صلاۃ والسلام پڑھنا 70 سال کی عبادت سے بہتر۔ اللہ وہاں کی ہمیں حاضری نصیب فرمائے، حاضری کی تیاری بھی نصیب فرمائے۔ ہر جگہ جانے کے لیے اس کی تیاری بھی کرنی چاہیے نا۔ اس کی تیاری یہ ہے، خلاصے کے طور پر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے افراد کو جیسا دیکھنا چاہتے تھے ہمیں ویسا بننے کی توفیق دے۔ خلاصہ تو یہ سنت کے مطابق اخلاق ہوں، سنت کے مطابق اعمال و معاملات ہوں، اور سنت کے مطابق شکل، صورت، لباس۔ اور آپ جانتے ہیں شکل میں اہم چیز چہرے پر سنت کا سجانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب بولتے نہیں، اتنا بڑا مشکل سوال نہیں ہے، اور یہ کام بھی سب سے زیادہ آسان، داڑھی کا رکھنا سب سے آسان۔ ہر کام میں کچھ کرنا پڑتا ہے، اس میں چھوڑنا پڑتا ہے، نائی چھوڑنا پڑتا ہے، وقت بچانا پڑتا ہے، پیسے خرچ کرنے چھوڑنے پڑتے ہیں، اس میں کچھ کرنا نہیں پڑتا، اس میں فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ کر کے دیکھ، جس کو یقین ہے کر کے دیکھ لے۔
ٹھیک ہے. ایک اللہ والے کہہ رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جو لوگ آتے ہیں اور وہاں صلاۃ والسلام پیش کرتے ہیں، جن کی چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی، آپ علیہ السلام ان سے اعراض فرماتے کہ یہ اتنا بھی نہ کر سکا کہ مجھ جیسی شکل بنا سکے. اعمال کرنا تو بعد کی بات ہے، اور یہ عین ممکن ہے قیامت کے روز اور عمل ہمارے پاس ہو نہ ہو، آپ علیہ السلام جیسی شکل بنائے جائیں گے تو عین ممکن ہے اسی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرما دیں کہ چلو اس نے شکل تو مجھ جیسی بنائی. ہمارے فیصل آباد میں ایک صاحب تھے بینک کے افسر، ان کو خواب آیا کہ بینک کی ملازمت چھوڑ دو، میں تمہاری شفاعت کروں گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا بینک کی ملازمت چھوڑ دو، میں تمہاری سفارش کروں گا. اس لیے کہ بینک کی ملازمت جائز نہیں، بینک کی کمائی جائز نہیں، خواہ وہ مینیجر ہو یا کوئی اور ملازم ہو بینک کا. بینک کے موظفات، وظائف، تنخواہیں یہ جائز نہیں ہے. اس وقت تک ناجائز رہیں گی جب تک بینک میں سودی کام ہوتا ہے، سودی بینکاری. اگر سود بینکوں سے نکل جائے سب کچھ جائز ہو جائے. سمجھے بات جی؟ مجھے اس نے خواب سنایا کہ مجھے یہ خواب آیا تھا، فوت ہو گئے وہ صاحب. میں ان سے کہا بھی آپ کو 2 بشارتیں ملی اس خواب میں. حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی. جس نے خواب میں مجھے دیکھا، آپ فرما رہے ہیں جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا. شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا. تو خواب میں آپ علیہ السلام آئے ہیں تو جو فرمایا انہوں نے فرمایا، اور آپ کے فرمانے سے زیادہ سچی بات مخلوق میں کسی کی ہو نہیں سکتی. ایک صحابی تھے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما. یہ خود بھی صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی ہیں. ان کے والد مصر کے گورنر بھی رہے، عمرو بن عاص. یہ ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، ہر حدیث لکھتے تھے، ہر جو بات سنتے لکھ لیتے. لوگوں نے روکا کہ ہر بات نہ لکھا کرو. کہنے والوں کو منشا یہ تھا کہ جس طرح غصے کی حالت میں ہم سے کوئی غیر متوازن لفظ نکل جاتے ہیں، شاید ایسی حالت میں حضور علیہ السلام سے بھی ایسے کلمات نکل جاتے ہوں گے. صحابی نے کہا کہ نہیں، میں حضور سے خود پوچھوں گا. خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ اکتب کل ما اسمع، آپ سے جو بھی سنوں لکھ لیا کروں. فرمایا نعم، ہاں لکھا کرو. پوچھا آپ پھر رضائے والغضب، آپ کے خوشی کی حالت اور آپ کے غصے کی حالت، ہر حالت کی بات لکھیا کروں. فرمایا نام لکھا کرو. اور اپنی زبان پر اشارہ فرمایا آپ علیہ السلام نے، فرمایا لا یخرج منہ الا الحق، اس زبان سے حق کے علاوہ کوئی شے نہیں نکلتا. ہر حالت میں وہ نکلتا ہے جو حق ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو علامہ اصمعی فرما رہے ہیں کہ میں صلاۃ والسلام پڑھ رہا ہوں. ایک دیہاتی عرب بدو جسے ہم کہتے ہیں، بڑا سادہ آدمی، اس نے صلاۃ والسلام پڑھا وہیں ویسی مسجد نبوی میں، اور اس نے صلاۃ والسلام پڑھنے کے بعد دعا مانگی. اس کی دعا نے مجھے حیران کر دی. دعا یہ مانگی کہ اللہ پاک مجھے بخش دے. اگر آپ نے مجھے بخش دیا تو آپ کے حبیب یہ آرام فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے کہ میرا امتی بخشا گیا. اور اگر آپ نے مجھے نہ بخشا تو آپ کا دشمن شیطان خوش ہوگا. آپ اپنے حبیب کو خوش فرمائیں، دشمن کو خوش نہ فرمائیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ایک بات جو معلوم ہوئی کہ بخشش بڑی چیز ہے، بخشش مانگنی چاہیے اللہ پاک سے. یہ توبہ استغفار کرنا ہے، بخشش مانگنا ہی ہے. اور ایک دعا بخشش کے بارے میں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے مانگی.
جانتے ہو بہادر زکریا ملتانی کون ہے؟ جانتے ہو؟ تسی کہتے ملتان والے، یہ بھی صحیح ہے۔ 4 سلسلے مشہور ہیں، قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ۔ روحانی سلسلے جو امت میں زیادہ معروف مشہور ہوئے ہیں، جس سے امت میں سب سے زیادہ ہدایت پھیلی، اللہ کے بندوں کے ذریعے، اولیاء اللہ صوفیہ کرام کے ذریعے، ان خانقاہی مشائخ کے ذریعے عالم میں سب سے زیادہ ہدایت پھیلی۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، حضرت معین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ افغانستان صوبہ ہرات چشت بستی سے جہاں پہنچے ہندوستان میں، اجمیر میں خانقاہ قائم کی، اس میں جہاں بت پرستی کا ماحول تھا، کوئی بتوں کی پوجا کرتے تھے، کوئی درختوں کی پوجا کرتے تھے، کوئی آفتاب کی پوجا کر، یہی کام تھا۔ ان کے پنڈت بڑے شعبدہ باز تھے، انہوں نے لوگوں کو اپنے ارد گرد بڑا لگایا ہوا تھا شعبدہ بازیاں دکھا دکھا کر۔ حضرت نے اجمیر میں آ کر خانقاہ قائم فرمائی، اللہ کا پاک نام بلند کیا، لوگ کٹ کٹ کے حضرت کی طرف آنے لگے، اسلام لانے لگے۔ پنڈتوں کو حسد ہوا، مخالفت بڑھی، حضرت کے خلاف بڑا پروپگنڈا کیا، حتیٰ کہ دکانداروں نے حضرت و حضرت کی خانقاہ والوں کو سودا دینا بند کر دیا۔ اس زمانے میں یہ لائٹیں نہیں ہوتی تھیں، سادہ چراغ تیل ڈال کر بتی رکھ کر سرسوں کو اس کی روشنی کی جاتی تھی۔ دکاندار انہیں تیل دینا بھی بند کر دیا۔ اب روشنی کیسے کرے خانقاہ میں؟ حضرت نے کنویں سے پانی نکالا، بوکا نکالا، وہ پانی ہر رات تمام دیوں میں ڈالتے تھے، وہ رات کو دیے پانی والے ایسی ہی روشنی دیتے جیسے تیل کی چراغ روشنی دیتے تھے۔ ایک عرصہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک کتاب ہے پریچنگ آف اسلام، لکھنے والا ہے پروفیسر آرنلڈ، علی گڑھ کالج کا پروفیسر۔ اس نے اس میں لکھا ہے کہ حضرت سلطان الہند خواجہ معین بن اجمیری چشتی ہندوستان میں ایسے بزرگ گزرے ہیں، اتنا فیض ان کا ہوا ہے کہ ان کے ہاتھ پر 90,000 ہندو مسلمان ہوا ہے، اور ان کے خلفاء کے جو اسلام پھیلا وہ شمار سے باہر ہے۔ ہندوستان برصغیر ایشیا میں اسلام لائے بھی صوفیہ کرام، پھیلایا بھی صوفیہ کرام نے، اور جتنی ہدایت ان سے پھیلی ہے وہ مثال اپنی مثال ہے، اس جیسی ہدایت نہیں کوئی پھیل سکتا۔ اللہ پاک کروڑ رحمت ان پر نازل فرمائے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ اب میں نے ٹھیک بینک کی ملازمت چھوڑ دو، میں تمہاری شفاعت کروں گا، آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ میں نے کہا تمہیں 2 بشارتیں مل گئی، ایک یہ کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوگا، کافر کی حضور شفاعت نہیں کرتے، کوئی بھی شفاعت نہیں کرے گا کافر کی۔ دوسرا اس خواب سے مترشح ہو رہا ہے کہ تمہیں بلا عذاب بخشا جائے، عذاب نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ اس نے ملازمت شروع کر دی تھی اور ملازمت چھوڑ دی تھی، کاروبار شروع کر دیا، اچھی زندگی بسر کر کے دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس لیے ہمیشہ حرام تلاش کرنے کی بجائے حلال تلاش کرو، حلال میں بہت برکت ہے۔ اللہ عرض کر رہا تھا حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، یہ 4 سلسلے مشہور ہے، قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ۔ امت کے علماء صالحین اور سب نے اس کو قبول کیا، ان سلاسل کو، اور کروڑ لاکھوں کا انسان ان سلاسل کی محنت سے اولیاء اللہ بنے، دین کے مبلغ بنے، اسلام پھیلایا انہوں نے۔ میں دعوے سے بات کہہ سکتا ہوں، جن بزرگوں کا آپ نام لیتے ہیں ان میں ایک دکھاؤ جو ان سلسلوں سے خالی ہو۔ سب کو ان سلسلوں سے فیض پہنچا ہے۔ قریبی بزرگوں میں ہمارے حضرت لاہوری ہیں، حضرت بہلوی ہیں، شیخ الاسلام مولانا مدنی ہیں، حضرت گنگوہی ہیں، مولانا قاسم نانوتوی ہیں، مولانا محمد الیاس بانی تبلیغ ہے، شیخ الاسلام مولانا زکریا ہیں۔
سارے ان سلسلوں میں لگے ہیں، سلسلوں کا فیض حاصل کیا، ذکر پر محنت کی، وہاں سے اجازت و خلافت پائی، پھر ان کو اللہ پاک نے ہدایت پھیلانے کے لیے قبول فرمایا۔ ایک ایسا شخص نہیں ہے جنہوں نے سلسلوں کی محنت نہ کی ہو اور اس کا فیض پھیلا۔ اللہ تو حضرت بہاء اللہ کو ذکریہ ان 4 سلسلوں میں سے سہروردی سلسلے کے بزرگ ہیں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی جو سلسلہ سہروردیہ کے بانی ہیں، ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، جو میں ان کی کرامت سمجھتا ہوں کہ روزانہ 60 قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ 7 نہیں، 6 جمع 1 نہیں، 60 50 جمع 10 60 قرآن پاک کی روزانہ تلاوت فرماتے ہیں۔ یہ کرامت ہے ان کی۔ ویسے فیض الباری میں تو حضرت شاہ صاحب نے لکھا ہے، بعض حضرات 1 قرآن، بعض 2، بعض 3، بعض 5، بعض 7، اور بعض حضرات کا معمول رہا ہے کہ روزانہ 9 قرآن پڑھتے تھے۔ آج لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ 1 قرآن کیسے ختم ہو سکتا ہے، وہ 9 قرآن پڑھتے تھے۔ ذہن کے قریب کرنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ہمارے قریبی بزرگوں میں شاہ اسماعیل شہید گزرے، کیا دو رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے چھوٹے بیٹے شاہ عبد غنی کے بیٹے، بڑے مخلص سے ان کو واقعات سناتا اگر بیان ہوتا ہے، وہ واقعی نہیں ہے بیان، وقت ہے ہی نہیں بالکل اس سلسلے میں، اگلی بات کہنی ضروری ہے۔ شاہ اسماعیل شہید سید المجاہدین امیر المجاہدین تھے، بہت جہاد کیے، جنگیں لڑی۔ تو شاہ اسماعیل شہید عصر کے بعد قرآن شروع کرتے تھے، مغرب تک پورا پڑھ لیتے۔ تو اگر اتنی دیر میں قرآن پڑھا جا سکتا ہے، دن میں 9 قرآن ہی پڑھے جا سکتے۔ ارواح ثلاثہ میں لکھا ہے کہ ایک پل کا نام لکھا ہے، وہاں مجاہدین کو عصر کی نماز پڑھائی شاہ اسماعیل شہید نے، اور شاید کسی نے شک کیا ہو یا کیا بات ہے، فرمایا بیٹھو میرا قرآن سنو۔ نماز کے بعد الحمدللہ رب العالمین سے قرآن شروع کیا ہے، اور مغرب تک والناس تک پڑھ کے سب کو سنا دیا ہے۔ اللہ پاک قرآن سے ہمیں محبت نصیب فرمائے۔ عظمت ٹی وی، وی سی آر، ڈش انٹینا، کیبل جیسی لانتوں غلاستوں کی بجائے قرآن سے تعلق لگاؤ، ان سے نحوستی آئے گی، بے برکتی آئے گی، اخلاق خراب ہوں گے، اور قرآن سے ہدایت ملے گی۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن دل میں ایمان کو اگاتا ہے، قرآن دل میں ایمان کو اگاتا ہے، اور گانے یہ دل میں نفاق پیدا کرتے ہیں۔ گانوں سے دل میں نفاق پیدا ہوگا، اور قرآن دل میں ایمان اگائے گا۔ اللہ پاک کثرت سے ہمیں تلاوت کی توفیق، جو ٹی وی پر لگانا ہے، اپنے وی سی آر پر لگانا، کیول اس کو قرآن پاک میں لگاؤ، گھر میں برکتیں ہی برکتیں ہو جائیں انشاءاللہ۔ تو بہاء الدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ شیخ شہاب الدین سہروردی کے براہ راست خلیفہ ہیں۔ انہوں نے دعا بخشش کی کیسے مانگی؟ انہوں نے یوں دعا مانگی، کہتے میں نے عید کی نماز پڑھی، اس کے بعد دعا مانگی، دعا اس طرح مانگی، کہا اللہ پاک آج عید کا دن ہے، عید کے دن بڑے چھوٹوں کو عیدی دیا کرتے ہیں، دیتے ہیں نا، بچوں کو پیسے دیتے ہیں، بچیوں کو پیسے دیتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں، گھروں میں سیویاں پہنچاتے ہیں، اور چیزیں بھی پہنچاتے ہیں بچیوں گھروں میں، بڑے چھوٹوں کو عیدی دیتے ہیں۔ کہا اللہ پاک آج عید کا دن ہے، عید کے دن بڑے چھوٹوں کو عیدی دیا کرتے ہیں، میرے آپ ہی بڑے ہیں، مجھے عیدی نصیب فرمائیے، اور میری عیدی یہ ہے کہ مجھے میری بخشش فرما دیجیے۔ یوں بخشش مانگی، معلوم کو بخشش بہت بڑی چیز ہے، جتنے بڑے حضرات مانگ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں دعا کر کے گھر کی طرف آ رہا تھا، ابھی گھر نہیں پہنچا تھا، رستے ہی میں ایک اڑتی ہی پرچی میرے ہاتھ لگی، جس پر لکھا تھا کہ ہم نے تمہاری دعا قبول فرما دی۔ اس پرچی پر لکھا تھا کہ ہم نے تمہاری دعا قبول فرما لی،
اور ہم نے تمہیں عید دی عطا فرما دی. تیسرا جملہ لکھا تھا ہم نے تمہاری بخشش کا فیصلہ کر دیا. اللہ پاک ہمیں بخشے. اس کے لیے اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے روزانہ 2 نفل ضرور پڑھا کریں. 2 نفل توبہ کے، خاص ظہر کے بعد پڑھ لیں، خواہ مغرب کے بعد پڑھ لیں، خواہ عشاء کے بعد پڑھ لیں. 2 نفل توبہ کے ہمیشہ پڑھیں. اس کے بعد اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، بخش مانگیں. پڑھیں گے نا؟ 2 نفل تو کوئی بہت بڑا عمل نہیں ہے، بڑا مشکل عمل ہے، لیکن 2 نفل روزانہ پڑھیں گے تو صحیح فائدہ ہوگا. اگر ناغے کریں گے پھر برکت اٹھ جاتی ہے. عمل میں ناغا نہیں ہونا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث ہے، ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے رسول اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ما دیم علیہ وان کلا، اللہ کے سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی ہو اگرچہ تھوڑا ہو. تو 2 نفل اگرچہ تھوڑے ہیں لیکن آپ اس کا کبھی ناغا نہ کریں. ٹھیک ہے. دوسرا ایک کلمہ ایسا ہے بخشش کا، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ اگر کوئی پڑھے تو اللہ پاک سارے گناہ بخش دیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. اس کا 3 دفعہ پڑھنا حدیث سے ثابت ہے فجر کی نماز کے بعد، 3 دفعہ پڑھنا ثابت ہے عصر کی نماز کے بعد، 3 دفعہ پڑھنا ثابت ہے عشاء کے بعد سونے سے پہلے. وہ کلمہ ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. سب کو آتا ہے استغفار، ہمارے سلسلے میں باقاعدہ سبق ہے. اس کا 3 بار پڑھنا صبح کی نماز کے بعد، 3 بار عصر کے بعد، 3 بار عشاء کے بعد. یہ بھی پڑھ لیں گے نا؟ اور 3 تسبیح نہیں کہا، 3000 بار نہیں کہا، صرف 1 2 3 بار پڑھنا. یہ بھی چھوٹا ہی عمل ہے تو اس کو بھی ہمیشہ پڑھیں. اور یہ رات کو 3 بار پڑھیں. یہی کلمہ حدیث شریف میں آیا، ترمذی شریف میں روایت ہے کہ رات کو جس نے یہ کلمہ بخشش کا 3 دفعہ پڑھا اللہ میاں اس کے سارے گناہ بخش دیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، درختوں کے پتوں کی تعداد کے برابر. دنیا میں جتنے درخت ہیں ان کے پتے کتنے؟ 10 ہیں کہ 12؟ دنیا میں جتنے درخت ہیں ان کے پتے 10 ہیں کہ 12 ہیں؟ بتاؤ. ہیں؟ بے شمار ہیں. اگرچہ درختوں کے پتوں کے برابر ہوں اللہ پاک سب گناہوں کو بخش دے. اور یہ بھی فرمایا اگرچہ مشہور ریگستان عالج کے ریت کے ذرات کے برابر تو بھی بخش دے. ایک مٹھی ریت کی جو اٹھائے نا آپ، اس میں اربوں ذرات ہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں. ایک مٹھی میں اربوں ذرات آتے ہیں تو پورے ریگستان کی ریت کے ذرات کتنے ہوں گے؟ اگر اتنے بھی ہوں تو فرمایا اللہ پاک اس کو بخش دیں گے. اللہ پاک سب گناہوں کو بخش دیں گے اگرچہ قیامت تک آنے والے دن رات کے برابر. یہ حضور کا فرمان نقل کر رہا ہوں. صرف 3 دفعہ پڑھنے سے فرمایا کہ اللہ پاک اس کو گناہ بخش دیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، درختوں کے پتوں کی تعداد کے برابر ہوں، مشہور ریگستان عالج کی ریت کے ذرات کے برابر ہوں، یا قیامت تک آنے والے دن رات کے برابر ہوں، سب کو بخش دیں گے. اس لیے استغفار 3 بار صبح کی نماز کے بعد، 3 بار عصر کے بعد، 3 بار رات کو عشاء کے بعد پڑھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے، پڑھیں گے. آج آپ سے وعدے لیے جانے، اللہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور عمل سامنے آ رہا ہے، کہو تو کہہ دو. ہیں؟ اگر کرو تو بتاؤں. مطلب لگتا ہے ایسے میں کسی نا ایسی تھا پروگرام کہیں تو پنجابی میں کہہ رہے تسی کرو تو میں دساں. یہ میں کہہ رہا تھا لوگوں کو اگر کرو تو دساں. ایک آدمی کھڑا ہوگا کہ دسو گے تو کریں گے. ٹھیک ہے ابھی تو نے وہ نماز کے بارے میں ایک بات کہنی ہے آپ کو. نماز کے بارے میں 5 وقت نماز ہمیشہ مسجد میں آ کر با جماعت ادا کرو. یہ چھوٹا عمل نہیں، بہت بڑا عمل ہے.
حدیث کے مطابق جب لوگ حساب کتاب میں پھنسے ہوں گے قیامت کے روز 5 وقت کی بعد جماعت اہتمام سے پڑھنے والا جو شخص ہے اس کو اللہ میاں بلا حساب جنت میں داخل فرمائیں گے. اس لیے 5 وقت کی نماز معمولی نہیں ہے. اس لیے عزم کر لو کہ 5 وقت کی نماز مسجد میں جا کر ہم نے بعد جماعت پڑھنی. وہ مشہور حدیث ہم سن رہے کہ گھر میں پڑھو 1 نماز کا ثواب، مسجد میں جا کر پڑھو تو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے. اگر مسواک بھی کی ہو وضو کے ساتھ نماز کے ساتھ تو جناب 1 نماز کا ثواب 70 نمازوں کے برابر. اور جماعت سے ہو تو 27 گنا اور 70 کو 27 سے ضرب دے کے بتاؤ کہ 1 نماز کا ثواب کتنا بنا. ریاضی تمہاری ہائی ہونی چاہیے. اسے بتاؤ 70 کو 27 سے ضرب دے کے بتاؤ کتنی نمازوں کا ثواب ملا. یہ بڑا مشکل سوال ہو گیا یار. ضرب نہیں آتی ہیں 1890. یعنی کسی نے اگر مسواک بھی کی اور مسجد میں بعد جماعت نماز پڑھی اس کو 1 نماز کا ثواب 1800 نمازوں کے برابر ملے گا. 1890 نمازوں کے برابر ملے گا. جزاک اللہ. چلو کچھ نہیں کہتا میں. ٹھیک ہے. ہم طالبوں سے مذاق کیا کرتے ہیں. کبھی انہیں کچی میں داخل کرتے ہیں کبھی پکی میں داخل کرتے ہیں. غلطی ہے ساری جماعت کو پھر کچی میں واپس لے آتے ہیں. دورہ تفسیر والے لڑکے مجھے کہنے لگے آپ ہم روزانہ کبھی کچی میں لے آتے ہیں کبھی دوسری میں کبھی تیسری میں کبھی دوبارہ پہلی میں تو آپ ہمیں پرائمری پاس کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. میں کہ تم نے تیسری کلاس ہی پاس نہیں تو میں کیا سرٹیفکیٹ دے دوں. تیسری فیل کا سرٹیفکیٹ دے سکتا ہوں. کیا عرض کر رہا تھا. ہاں نماز کے بارے میں. ایک تو 5 وقت کی نماز بعد جماعت مسجد میں آ کے پڑھے. دوسرا بیٹے 4 نمازیں نفل ہیں. اشراق، چاشت، اوابین اور تہجد. سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد اشراق کا وقت ہوتا ہے. اس کی 4 رکعتیں ہیں. سورج نکلنے کے 2.5 گھنٹے کے بعد چاشت کا وقت ہوتا ہے. 8 رکعت اس کی ہیں. پڑھیں گے. اب آوازیں بیٹھ گئیں سننے کے لیے تیار ہے کرنے کے لیے تیار نہیں. اور مغرب کے بعد کے 6 نفل جس کو لوگ کہتے ہیں اوابین کی نماز. اس کا معنی ہے اللہ پاک کی طرف بہت رجوع کرنے والوں کی نماز ہے. حدیث میں حضور نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مغرب کے بعد کے جو 6 نفل ہیں ان کا ثواب 12 سال کی عبادت کے برابر ہے. آپ پڑھ کے دیکھیں توجہ سے دھیان سے. اس 6 نفلوں سے دل کا ربط تعلق اللہ پاک سے بڑا جڑتا اور مضبوط ہوتا ہے. اور تہجد کی نماز تو نفل نمازوں کی سردار نماز ہے. اس میں ضرور اٹھا کریں. رات کو وقت پر سویا کریں. صبح اٹھے اس وقت میں نماز پڑھیں اللہ کو یاد کریں. وہ بڑا ہی مبارک وقت ہے. حدیث میں آتا ہے اس وقت اللہ میاں عرش سے آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور خود تہجد کو تو اللہ پاک اعلان کرتے ہیں حل من مستغفر اغفر لہ. کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے میں اس کو بخش دوں. حل من مسترزق ارزق ہو. کیا کوئی روزی مانگنے والا اس کو روزی عطا فرماؤں. جو ذات خزانوں کی مالک ہے اس کو دینے کے لیے خود اعلان فرمائے. اس وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ کی خاص رحمتیں نصیب ہوتی ہیں. ہمارے حضرت اقدس مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے بارے میں ایک بات فرمایا کرتے تھے. رات کے پچھلے حصے میں ایک دولت بانٹی جاتی ہے. جو جاگت ہے سو پاوت ہے، جو سووت ہے سو کھوت ہے. رات کے آخری حصے میں اللہ کی رحمت کی دولت تقسیم ہوتی ہے. جاگنے والے پا لیتے ہیں اور سونے والے ضائع کر لیتے ہیں. اس وقت اٹھا کرو. بڑا مبارک وقت ہے. اللہ پاک سے دین بھی مانگو، آخرت بھی مانگو، دنیا بھی مانگو، اولاد کے لیے مانگو، ساری امت کے لیے مانگو. وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. ذکر کا بھی اصل وقت وہی ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ ذکر کا
اللہ اللہ کا ذکر کلمہ شریف پڑھنا اصل وقت سب سے زیادہ مبارک وقت وہ ہے. تو یہ نفل نمازیں پڑھیں گے نا. اچھا دیکھ لو میں نے بارے غالب میں 3 لے لیے اور 4 بنتے ہیں. ابھی ذکر کریں گے آپ سے. اللہ اگر کوئی شخص ایسا ہے بیمار ہے دوائی کھاتا ہے اس کو صبح اٹھا نہیں جاتا یا کوئی ڈیوٹی ملازمت ایسی ہے کہ وہ رات کو آتا ہی 1 بجے ہے سونے اس میں دیر سے ہوتا ہے اس کے صبح اٹھنا مشکل ہے تو اس کے لیے سہولت ہے کہ وہ عشاء کے ساتھ ہی 8 نفل پڑھ لیا کرے. عشاء کی نماز کے ساتھ ہی 8 نفل تہجد کی نیت سے پڑھے انشاءاللہ اس کو بھی تہجد کا ثواب ملے گا. اور ایک برکت یہ حاصل ہوگی کہ انشاءاللہ اللہ پاک ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ اس کو اصل تہجد میں اٹھنے کی توفیق ہو جایا کرے گی. اللہ 3-4 وعدے ہو گئے آپ سے بیان ختم کر دیتے ہیں. ایک تو وعدہ تو نہیں لیا لیکن ترغیب دی ہے کہ ہمیشہ مسواک استعمال کرو اور جیب میں رکھو. گھر میں مسواک رکھی ہے جب باہر جاؤ گے گھر میں بھول گئے مسواک رہ گئے. ٹوتھ پیسٹ برش استعمال کرنا جو آپ لوگ کرتے ہیں اس سے صرف منہ صاف ہوتا ہے اس سے سنت ادا نہیں ہوتی. اس کا استعمال کرنا جائز لیکن سنت کی ادائیگی کے لیے درخت کی لکڑی کی مسواک ہونی چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی چیز کو مسواک بنایا. سنت تب ادا ہوگی. ایک عرض کیا کہ ہمیشہ مسواک ہاں جی بات میں بھول گیا بات چلی تھی نا گناہ چھوٹتے رہی نشہ نہیں چھوٹتا. جو اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ ایسا کرو وہ تب دیا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے. جس کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو چھوڑ دو حرام ہے وہ تبھی فرمایا اس لیے کہ وہ چھوٹ سکتا ہے. جو ہو نہ سکے اور چھوٹ نہ سکے اللہ میاں کبھی اس کا حکم نہیں دیتے. شرابیں بھی چھوٹ گئی زنا بھی چھوٹ گئے لوگوں کے جبکہ نیت صاف ہو. یہ جو بھنگی اور یہ چرسی جو ہوتے ہیں نشئی جو پڑے رہتے ہیں بازاروں میں ان کا نشہ اس لیے چھوٹتا ہے چھوڑنے کا ارادہ نہیں کرتے. ایک دفعہ ارادہ تو کریں چھوڑنے کا طریقہ کس سمجھدار سے پوچھ لے تو انشاءاللہ شراب بھی چھوٹ سکتی. اللہ جگر مراد آبادی ایک شاعر گزرے وہ حسامی رحم اللہ کے پاس گئے تھے بیعت ہو گئے. کہا میرے لیے 4 دعائیں کر دیں. کیا دعا کروں؟ ایک یہ دعا فرما دے میری شراب چھوٹ جائے شراب بہت پیتا تھا. دوسرا میں نمازی بن جاؤں. تیسرا مجھے حج بیت اللہ مدینہ شریف کی حاضری نصیب ہو جائے. چوتھا جب میں مروں تو میری زبان پر کلمہ شریف جاری ہو جائے. حضرت تھانوی نے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی اس کے لیے. جگر گھر آئے شراب چھوڑ دی. بہت پیتا تھا یکدم چھوڑی بیمار ہو گیا. گھر والوں لوگوں نے سمجھایا کہ اس طرح آپ کی صحت خراب ہو رہی تو آپ تھوڑی تھوڑی چھوڑیں ایسا چھوڑیں. لیکن نہیں توبہ کر کے آیا ہوں توبہ کو توڑ نہیں سکتا. طبیعت اور گر گئی بیماری بڑھ گئی. پھر ڈاکٹروں نے بھی سمجھایا لوگوں نے بھی سمجھایا کہ شیخ کے ہاتھ پر توبہ کی ہے توبہ کو توڑ نہیں سکتا. حتیٰ کہ جگر موت کے کنارے پہنچ گیا. بیماری نے بہت شدت اختیار کر لی. نفاحت کمزوری بہت زیادہ ہو گئی. پھر سمجھایا اور ڈاکٹر نے کہا ہم آپ کو وارننگ دیتے ہیں کہ آپ کی موت یقینی ہو رہی تھوڑی بہت پی لو اور ایسا ایسا چھوڑو. اس نے جواب بہت اچھا دیا. لوگ کہتے ہیں آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. محض اللہ کی توفیق میں کہا کرتا ہوں نور ایمان سے لکھنے کے قابل ہے. اس نے جواب دیا کہ تم مجھے موت سے ڈراتے ہو. کس نے جواب دیا؟ جگر نے. ڈاکٹروں کو کہا تم مجھے موت سے ڈراتے ہو کہ موت یقینی ہو رہی. شراب پینے سے میرے اللہ ناراض ہوتے ہیں. میں ان کو ناراض کر کے زندہ نہیں رہنا چاہتا. آتی ہے موت آئے شراب نہیں آ سکتی. چنانچہ اللہ نے ان کے یقین کی برکت میں صحت عطا فرمائی. درخواست دی حج کی قبول ہو کے آ گئی. 6-7 مہینے وہاں حرمین میں رہ کے آئے. جب موت کا وقت آیا تو سب کے سامنے بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے فوت ہوئے. میں واقعہ صرف مختصر کر کے سنایا کہ شراب بھی چھوٹ سکتی ہے. نیت کر لی جائے ہر گناہ چھوٹ سکتا ہے. کوئی گناہ ایسا نہیں جو چھوڑا نہ جا سکے. نیت صاف ہونی چاہیے. تو باہر میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو عرض کیا مسواک کا اہتمام کریں. دوسری عرض کیا نشہ کبھی نہ کریں کرنے والے چھوڑ دیں. نشے کے 70 نقصان لکھے ہیں اور بڑا نقصان جیسے نشے والا
موت کے وقت کلمہ شریف سے محروم مرتا ہے، اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ ایک مسواک عرض کیا، دوسرا استغفار 3 دفعہ پڑھنا صبح کی نماز کے بعد، عصر کے بعد اور عشاء کے بعد، 2 عمل، اور تیسرا میں نے کہا کہ 5 نمازیں با جماعت اور 4 نفل نمازیں پڑھو۔ ٹھیک ہے، پڑھیں گے؟ چلو اللہ پاک توفیق دے۔ ہاں جی، دعا کرنی ہے، ذکر کرنی ہے، وقت کیا ہو رہا ہے؟ 11 بار کل ہو لگتا